کہ جو کشمیری لوگ ہمارے ملک کے باقی حصوں میں جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو وہاں بیہیویئر پیش آ رہا ہے، میں اس کے لیے آپ لوگوں کو آج تکلیف دی ہے. ایسے تو پورے کشمیر سے لوگ جاتے ہیں، لیکن میں جہاں کا ایم ایل اے ہوں، جس ڈسٹرکٹ سے میں آتا ہوں، اگر میں کم سے کم بولوں تو 25 سے 35% لوگ وہاں میل پاپولیشن جو ہے وہ ڈفرنٹ پارٹس آف انڈیا میں، اور آج نہیں، پچھلے 50 سال سے 60 سال سے، بلکہ ہمارے لوگوں کے تو گھر بھی ہیں وہاں کافی جگہوں میں، انہوں نے اپنے گھر خریدے ہوئے. تو میں کل علاقے میں تھا 2 دن، تو اتنی فیملیز ہمارے پاس وہاں آئی کہ جو یہ کمپلین کر رہی تھی کہ اپنے ہی ملک میں، اگر ہمیں اپنے ہی ملک میں ہمارے ساتھ یہ ویوہار کیا جائے تو پھر ہماری حیثیت کیا ہے اس ملک میں. تو حالانکہ شاید 2 اریسٹ ہوئے ہیں، لیکن یہ بہت کم ہے. اٹس لائک اے ڈراپ ان دا اوشن. جہاں ہزاروں کی یا سینکڑوں کی تعداد میں انسیڈنٹس ہیں، وہاں ایک جگہ آپ 2 انسانوں کو اٹھاتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. میں کچھ آج موٹی موٹی باتیں بتا دوں. جتنا لائٹلی ہم نے اس کو لیا ہوا ہے اتنا لائٹلی یہ معاملہ نہیں ہے. میں دلی کی طرف، وہاں کے جو اس وقت پولیٹیکل گورنمنٹ ہے بی جے پی کی، ان کی طرف رجوع ہو کر کہوں کہ جہاں وہ کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ ڈیفنس میں خرچہ کرتے ہیں، دس از اے میٹر آف نیشنل سیکورٹی. یہ لوگ، اس میں کوئی دکی چھپی بات نہیں ہے کہ جموں کشمیر میں 1989 میں سے لے کر آج تک ایک کانفلکٹ چل رہا ہے. 1 لاکھ لوگ جو ہیں شاید قبروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیر از اے کانفلکٹ. یہاں ایک سیسیشنسٹ ٹینڈنسی تھی اور شاید ابھی بھی ہے. یہ جو لوگ جاتے تھے، دے ور ایمبیسڈرس آف انٹیگریشن. یہ وہ ایمبیسڈرس تھے جو بلیو کرتے تھے کہ ان کا لائیولیہڈ، ان کا اکنامک لائیولیہڈ ہندوستان میں ہے، اور وہ ہندوستان کے ایمبیسڈر واپس بن کر آتے تھے. آج آپ اس رشتے کو ختم کر رہے ہو. یہ ایمبیسڈر کا رشتہ ہے. واٹ ول دے سے ٹوڈے وین دے کم بیک؟ ڈونٹ یو تھنک کہ جو 10,000 آرمی، 20,000 آرمی فوج نہیں کر پاتی ہے، وہ یہ لوگ کرتے تھے. اب آپ ان کو وہاں سے مار پیٹ کر واپس لا رہے ہیں. یہ اتنا آسان تو ہے نہیں. اور اس میں مطلب اگر ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ہمارے ملک کی، اگر ان کو لگتا ہے یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے، تو پھر اٹس اے میٹر آف گریو کنسرن دیٹ ہمارے لیڈرشپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اس سے کتنا ڈینجر ہو سکتا ہے. دیر آر فورسز آف انٹیگریشن اینڈ اینٹی انٹیگریشن. اور مجھے یہ بتائیے، اگر ہمارے ایک چھوٹے بچے کو فیس بک پوسٹ کا لائک کرنے کے لیے یو اے پی اے میں بند کرتے ہیں، واٹ اسٹاپس دا گورنمنٹ آف انڈیا ٹو پٹنگ دیز روگس اینڈ ٹھگس انڈر یو اے پی اے اور انڈر پی ایس اے؟ میں اپنے ایل جی صاحب کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے پاس پی ایس اے ہے، آپ لگائیے پی ایس اے ان کو کہ بھائی آپ اینٹی انٹیگریشن والے ہو. یو آر سینڈنگ اے رانگ میسج. پٹ دیم انڈر پی ایس اے. یہ پی ایس اے کیا صرف کشمیری مسلمان کے لیے ہے؟ ان کو بھی ڈالیے. اور سب سے بڑی بات، میں جو یہاں کے رکشا منتری ان سے اپیل کرتا ہوں، یہ جتنے بھی یہ بہادر لوگ ہیں، ان کو آ کر، ہمارے یہاں 2 بارڈر ہیں، چائنا بارڈر اور پاکستان بارڈر، ان کو وہاں لگا دیجئے. جب وہ اتنے مطلب اف دے آر سو بریو، لیٹ دم فائٹ دیئر. ایک شال والا جو اپنی روزی روٹی کے لیے گیا ہوا ہے، اس کو بہادری اس کو دکھاتے ہیں. از دس واٹ یو کال ویلر؟ اور میری اپیل ہوگی پھر سے گورنمنٹ سے، ٹریٹ اٹ ایز اے ویری ویری امپورٹنٹ میٹر. یہ اتنا آسان نہیں ہے. میں پرائم منسٹر صاحب سے، ہوم منسٹر صاحب سے تاکید کرتا ہوں کہ اس کو نیشنل سیکورٹی کیس میں ماپا جائے. اٹ از ناٹ دیٹ ایزی. میں جو ریلیشن شپ بنا رہا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، ڈسٹرکٹ کپوارہ فار ایگزامپل، بڑا پیسفل ڈسٹرکٹ، مجھے لگتا ہے پہلا ڈسٹرکٹ جس میں امن آیا 89 کے بعد، وہ ڈسٹرکٹ کپوارہ تھا. آر دے پنشنگ دیم فار دیٹ؟ اور باقی جو کشمیر کے لوگ ہیں. مگر اس میں آئی وانٹ ٹو سیلیوٹ دا پیپل آف پنجاب. میں نے اپنے ایک ورکر کو فون کیا کل، میں 4-5 دن پہلے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو، بولا سر کیا بات کر رہے ہو، پرابلم ہمیں جے اینڈ کے میں ہوتی ہے، یہ تو ہمارا گھر ہے، ہم تو ان کے گھروں میں بیٹھتے ہیں. میں سیلیوٹ کرتا ہوں ان کو. اور آپ دیکھیے، یہاں فوج میں بھی میکسیمم پنجابی، وہ فائٹ کرتے ہیں بارڈر پر، وہ بہادر لوگ ہیں. دیٹس وائی وہ ان سے عزت سے وہاں کام آتے ہیں. جو فائٹ نہیں کرتے، جو گھر میں بیٹھے ہیں وہاں، جن کو لگتا ہے کہ بھارت ماتا کی جائے بولنا ہی ہندوستانی ہے، بس وہ جو لوگ ہیں وہ ان کو تنگ کر رہے ہیں.
My thanks to the people of Punjab. लेकिन हिमाचल और उत्तरांचल, these are two, और हिमाचल में भी 2 डिस्ट्रिक्ट, 2 एरियाज है वहां, 2 तो बहुत ही अच्छे हैं, शिमला वाला इलाका और जो दूसरा वाला शायद है, वहां तो बहुत ही अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पर 2 एरियाज हैं. तो भाईजान क्या शुक्र, तो इसलिए ये हमारी, और एक तो मैं एलजी साहब को भी बोलूं कि आप यहां 5 साल रहे हैं, आप हालांकि इलेक्टेड नहीं है, लेकिन एक तबका है लोगों का जो आपको पसंद करता है, आपने कुछ अच्छे काम भी किए. प्लीज आप फोन उठाइए और इनके चीफ मिनिस्टर्स को बोलिए कि कश्मीरी के खिलाफ ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दिस इज व्हाट सिचुएशन डिमांड्स फ्रॉम यू. सर, आप लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है. दिस कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द लॉ एंड ऑर्डर हियर ऑल्सो. इट इज टाइम आप फोन उठाकर उनको बोल दें. और जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनको भी बोल दूं कि आप तो दुनिया को जानते हैं, हमें तो कोई वहां जानता ही नहीं है. वहां तो आप 1-2 फैमिलीज हैं जिनको जानते हैं. जरा फोन का इस्तेमाल करिए, मोबाइल का, और फोन करके उनको बोलिए कि प्लीज आप जो है ये जो है हमारे जो कश्मीरी लोग वहां हैं उनके साथ ज्यादती ना करें. तो इसलिए मैंने आपको बुलाया था, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा नॉन सीरियसनेस है. वी कैन नॉट रेलिगेट इट टू नॉर्मल ट्वीट्स और स्टेटमेंट्स. मैंने भी ट्वीट किया, बाकी ने भी स्टेटमेंट दिया, लेकिन अब हम देखते हैं. अगर ये नहीं हुआ तो फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट हम सबको अपील करेंगे कि हम दिल्ली जाएं, सब कटे, सारी लीडरशिप, और वहां बैठकर एटलीस्ट प्रोटेस्ट करें कि जनाब फिर जाएगा कहां कश्मीरी. अगर आप उसको नहीं आने दोगे, पासपोर्ट आप देते नहीं हो, वो तुम्हारा चाचे का बेटा जो है वो कहीं इन्वॉल्व था, पासपोर्ट आप देते नहीं हो, काम कोई करने देते नहीं हो, अब जाएगा तो जाएगा कहां. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. दैट्स वाई मैंने आपको तकलीफ दी थी. तो ये जो है ये मामला. कल आगरुल्ला कह रहे हैं कि फिर से वो रिजर्वेशन के मामले पे बैठे. मुझे नहीं मालूम है वो क्या है, उसका वो किधर क्या है. हमारा रिजर्वेशन पर अपना है क्लियर कट, दैट इट इज एन इशू बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर. मेजॉरिटी ऑफ द रिजर्वेशन इज गोइंग टू जम्मू, एंड दैट द ओनली सोल्यूशन इज डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट एंड डिविजनल रिक्रूटमेंट. इसके अलावा जो भी अब हम करते हैं, ईदर लेट पीपल कम विद अ सोल्यूशन और एल्स इट्स कंफ्यूजन. और एक चीज याद रखना, ये जो एक नई चीज है कि रिप्लेस कश्मीरी ए विद कश्मीरी बी, इट इज मोर डेंजरस देन एनीथिंग एल्स. सो इन केस ऑफ रिजर्वेशन, एंड आई विल टेल यू समथिंग, जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो अभी डाला हुआ है, आई वुड से दैट इज, it's not even worth the paper on which it's written, and it's again lies. Is that we cannot change anything? State government can change everything. वो कुछ भी चेंज कर सकती है. यूटी गवर्नमेंट कैन चेंज इट इफ दे वांट टू. उसका भी यही होगा, दे विल सेंड इट टू द एलजी एट द एंड ऑफ द डे. बट उन्होंने जो किया हुआ है आज की डेट में, दैट इज नॉट गुड. आई विल स्टिल रिपीट. और जो ये रिजर्वेशन का मामला है, लेट अस डिफाइन रिजर्वेशन. अब आरबीए था, आरबीए एक स्ट्रीम थी जिसमें कश्मीरी आता था, उसी में आपने 3% काट दिया. सो दैट इज समथिंग injustice, and reservation is a very important issue. I would not confine it to a person or persons or whatever, लेकिन ये बड़ा important issue है. तो एंड आई थिंक वो बोल रहे हैं कि वो एलजी साहब के पास फाइल है. मैं एलजी साहब को भी अपील करता हूं कि इस पर जो है अपना वो सुना दें. इंटरिम में कुछ हो, बट लॉन्ग टर्म आई वुड टेल द गवर्नमेंट अगेन दैट शॉर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट एंड डिविजनल रिक्रूटमेंट, इट नथिंग विल हैपन. आई विल टेल यू वन थिंग, जितनी भी पार्टीज पावर में थी, फ्रॉम कांग्रेस टू पीडीपी और एनसी, सब ने मिलकर ये डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल रिक्रूटमेंट को उड़ा दिया. इसलिए इसके बारे में कोई बात नहीं करता. दे ऑल हैव अ रोल इन इरोडिंग इट एट वन टाइम और अनदर बिकॉज ऑफ कंपल्शन ऑफ हैविंग द कांग्रेस विद देम विच वाज फ्रॉम जम्मू. और वो चाहते थे एट टाइम्स कि जहां शेड्यूल कास्ट नहीं है फिर भी आप हमारे जो है कैंडिडेट्स वहां ले लें. तो उस करके जो है ये उसकी लेगेसी है. लेकिन एज ऑन डेट प्रॉब्लम्स अब बहुत बड़ी हैं उससे, जो तब उन्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी उससे मल्टीपल टाइम्स ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं. सो आई थिंक regarding reservations we need to define what it is, which I believe कि कश्मीर में रिजर्वेशन कम है, जम्मू में रिजर्वेशन ज्यादा है. एंड आई विल टेल यू, जो मैंने आंकड़े असेंबली में पेश किए थे, एक में परसों किसी ने प्रेजेंटेशन दी थी, वो रेप्लिका थी, 80% इज कमिंग फ्रॉम दैट साइड. सो यू डोंट नीड टू बी ए जीनियस.
اور انفارچونیٹلی سرکار نے جو کیا ہے, آئی تھنک اٹ از ناٹ بین ڈن ود دا اپلیکیشن آف مائنڈ. انہوں نے خود سے کیا ہوا ہے. دیر از نو پروف دیٹ اینی ریسرچ ڈاکیومنٹ واز دیئر. دیر از نو پروف دیٹ دے ہیو ڈن اینی ارتھمیٹیکل انالیسس. سو لیٹس ہوپ کہ اس میں یہ کرے, بٹ آور پوزیشن از کلیئر. اس کے بغیر پوسٹ آن ایکس میر وائز اگر میں جس طریقے سے کل ہیویت کانفرنس کا جو چیئرمین ہے وہ پوسٹ ہٹا, اور اس کے بعد عمران صاحب کا ایک بڑا ویڈیو جو ہے وہ شائع ہوا ہے, اور خاص طور پر پوچھا ہے کہ اب لوگوں کو آپ کیا جواب دیں گے. بہت سارے سوال کھڑے ہو گئے ہیں جن لوگوں نے آپ کے نام پر جانیں دی ہیں, کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے میری آپ بات سنیے. میں پرسوں کھرمن گیا تھا. کھرمن میرے کانسٹیچوئنسی میں گاؤں ہے, 4-5 دن پہلے. تو انہوں نے بولا اشرز اورات لڑکا, کل ایک لڑکا آیا ہے 2 سال بعد. میں نے 1.5 سال بعد. میں نے کیا بات تھی؟ بولا سر اس نے کوئی فیس بک پوسٹ شیئر کیا تھا. میں نے چلو مبارک ہے, آ گیا. بولا سر مگر کل ایک کو لیا ہے. میں نے بولا کیوں؟ بولا سر اس نے شیئر کیا, لائک کیا ہے, اس کو سر 15 دن ہو گئے. تو میں نے بولا یار میں کیا کر سکتا ہوں اس میں. یہ ایک عام کشمیری کی زندگی ہے. ابھی جو چاکلیٹ کا معاملہ ہے کہ جناب آپ بھیو اتارو, سر بھیو اتارو, واٹ از دس نان سینس؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو دس, بٹ دس از 5-star ٹریٹمنٹ ان دا کانٹیکسٹ آف جہاں ایک بچے کو آپ پیک کر دیتے ہو باہر کے جیلوں میں. سو یہ نیا جو ہے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو دس. مجھے اس سے کوئی یہ نہیں. البتہ جب میں مین اسٹریم میں آیا, میرے ساتھ جو کیا گیا, جو گالیاں مجھے دی گئی ایجنسی کا پتہ نہیں کیا کیا, اب پبلکلی نہیں, اگر شرم آتی ہے فون کر کے میرے سے ایٹ لیسٹ معافی مانگ لو. میں کیسے زندہ ہوں میرا اللہ جانتا ہے, ورنہ تب بندوق تھی, تب ملٹنسی بھی بڑی تھی. میں کہہ رہا ہوں میں زندہ کیسا ہوں میرا اللہ جانتا ہے, کیونکہ تب تو 2 پولیس والے دیتے تھے وہ, رائٹ. تو ہم نے جب آیا ہے, میں جب مین اسٹریم میں آیا ہوں, میں اپنے دم پر آیا, خود آیا. میری تو ضمانت ضبط ہوئی جب پہلا الیکشن لڑا. سو آئی اسٹرگل ٹو بی ہیئر. میرے پاس کوئی تب تو ہمارا فون بھی کوئی نہیں اٹھاتا تھا. بٹ آئی واز میڈ اے ٹارگیٹ آف کریکٹر اسیسنیشن. آپ تو ینگ ہیں, لیکن جو اس میں آپ نے کوئی سینئر اگر ہوگا تب کیا کیا بولتے تھے میرے بارے میں, رائٹ. اور یہی لوگ بولتے تھے. تو آج اگر آئی وڈ اپریشیٹ اف دے اپالوجائز فار واٹ ہیز بین ڈن ٹو می ان دا پاسٹ. باقی لوگ سوال پوچھتے, مجھ سے کتنی دیر پوچھے. 6 سال تو میں کوئی بات کرتا تھا, وہاں سے پوچھتے تھے آپ پہلے نہیں لڑتے تھے, اب کیوں لڑتے ہو. لوگ تو پوچھیں گے. پیپل آر باؤنڈ ٹو آسک. پیپل اٹس باؤنڈ دیٹ پیپل ول آسک یو کوسچنز. سو مچ آف بلڈ ہیز بین اسپلڈ. There are lakh graves, lakhs have gone to jail, lakhs have been tortured. If you feel that nobody will ask or should not ask, still I would say, we have forgotten about thousands of prisoners and the political prisoners in the jails. We are chasing news, not victims. So it's time that you talk about victims, aap log bhi, the plight of thousands of political prisoners. Who had put them into jail. And who have put them into jails, wo bhi to ek hai. Baki کچھ لوگ سپورٹ میں بول رہے ہیں, کچھ خلاف بول رہے ہیں, مجھے اسے لیکن جو سپورٹ میں بول رہے ہیں الیکشن والے, مطلب جو لڑتے ہیں, لیٹ دیم آسک دیئر اون کانشنس دیٹ از سیم لبرٹی ایکسٹینڈیڈ ٹو دیئر الیکٹرس. جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, کیا ان کے ساتھ بھی بڑے پیار سے بات کی جاتی ہے؟ سو آئی ووڈ ہیو تھاٹ دیٹ دا سیم جو میرے پر لاگو ہیں سیٹ آف لا اینڈ آرڈر کے کنڈیشنز, وہی ہر ایک لیڈر پر. محبوبہ مفتی کی جو پی آئی ایل جو ہے وہ خارج کیا ہائی کورٹ نے, آپ کیا کہیں گے اس کے؟ دیکھو جی, نارملی آئی ووڈ ہیو ناٹ لائکڈ اٹ کہ وائی شوڈ ہائی کورٹ ٹاک اباؤٹ پالیٹیشنز. ہائی کورٹ نے بڑی اس میں بولا ہے کہ دیٹ ڈونٹ کریٹ اٹ ایز اے پبلک اسٹیج, ڈونٹ ٹرائی ٹو بیکم اے کروسیڈر. مگر میں خود کنونسڈ ہوں میڈم ڈرامہ کر رہی ہے. میڈم پہلے معافی مانگے جو مفتی صاحب کے ٹائم میں میرے والد صاحب کے سمیت 35 سے 40 ہزار لوگوں کو گسیٹ کے مار کے ہندوستان کے ہر جیل میں لیا گیا. اٹ کی ناٹ ہیپن کہ ریسٹ بٹن بنا دیا. یہ کوئی موبائل فون نہیں آپ ریسٹ دباؤ گے. چاہے عمر عبداللہ ہے یا محبوبہ مفتی صاحبہ ہے, جو ان کے ٹائم میں ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوئی ہیں, دے ہیو ٹو سے سوری ون. انلیس دے ڈونٹ, وی ول کیپ آن ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. یہ کیسے ہو سکتا ہے جب میں پاور میں ہوں سب حلال, جب پاور سے باہر. اور یہ سب چیزیں کیوں پاور سے باہر ہی یاد آتی ہیں؟ پاور کے وقت میں جیسے عمر اللہ صاحب کو پاور کے وقت میٹر کچھ اور لگتا تھا آؤٹ آف پاور, پاور کے بعد میٹر ان کو اچھا لگنے لگا. وائی از اٹ؟ یہ پاور میں ہے کیا ایسی چیز؟ یہ میٹر یوز تمس کھینے اس وطان وہ کیا یہ وطان تھا یہ دپان اصل. سو the point is that when it comes to, look, I'll tell you something. When it comes to human right violations, the biggest violator is a person who trivializes it, who humiliates it. Human right violation, chahe banda involved ho ya na ho, is
a sacrifice rendered by that person. So when you are in power and you violate the human rights, then when you are out of power, you become an advocate. For the outside observer, it becomes a joke. उनके लिए एक मजाक बन जाता है, हे हमारा ये कर चलता है इनका, जब ये पावर में आएंगे कल फिर करेंगे. Nobody takes it seriously. That is the reality. So मेरा मानना था कि जिन जिन के टाइम में, चाहे मानते या नहीं मानते, ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, they should at least leave the space of advocacy to others. When your hands are dripping with blood, what is the point of advocating it? आप साइड पर बैठिए. कल आपको, जैसे आपको कल, फॉर एग्जाम्पल मैं भी गया था, मैंने भी हाई कोर्ट के पास पिटिशन की थी फॉर कलेक्टिव वो जो वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं की. मगर अगर वो मुझे बोलते कि विक्टिम कहाँ है, मैं बोलता मैं खुद विक्टिम हूं, मेरा वायलेट हुआ है, मेरे 4 साल बंद किया. You know, I could have told them I am a victim. She cannot say she is a victim. थोड़ा गसा एयोटा ऑफ विक्टिम आज उनकी विक्टिम भेड़ू. They need victims, not victimhood. So कोर्ट ने, मतलब typically I still believe कि किसी को बाहर ना ले. Because I have seen, जब हम अपने वालिद साहब से मिलने जाते थे, अल्लाह माफ करे, what an ordeal it was. पहले तो हमसे फाइनेंशियल बर्डन, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, फिर वहां वेट कराना, फिर ले जाना, फिर दूर से देते थे मुलाकात. वो हिंदुस्तान का कोई जेल नहीं होगा जहां कश्मीरी थे और मैं अपनी मदर के साथ अपने वालिद साहब से मिलने नहीं गया हूं. सो मुझे पता है व्हाट इट मींस. बाकी फॉर देम, आई मीन से इट्स लाइक वॉचिंग अ मूवी. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. What High Court has said as far as the PIL is concerned? No, I don't agree. Talking about suo motu cognizance? No, I am not talking about कौन सा वाला? Yesterday's that's under trial prisoners. अंडर ट्रायल प्रिजनर. High Court has said. क्या बोला है? PIL was rejected actually. मैं, I want the victims to go and seek redressal, and I want touts out. Would you be representing? Let the victims, let the, I since now देखिए क्या हुआ. देखिए मेरी बात सुनिए. When you go unprepared, you kill the cause. So she has to answer. Why did she go unprepared to the High Court? Now it has set a legal precedence. Right? And unfortunately हमारा मीडिया भी चुप करके, ये कहीं आया ही नहीं. कत्ल हो गया है अंडर ट्रायल्स का और किसी को पता ही नहीं है. कल के उसमें जो उन्हें रिजेक्ट किया, द अंडर ट्रायल हैज बीन मैसेकर्ड at the hands of those who went there unprepared and who were not the victims. That is the reality. Victimhood को punish करते करते जो बेचारा victim है वो मारा गया. I would still say that High Court should look at the plight of victims, that this whole practice of sending them outside the state is violating their human rights. But my question again stands: will your party be representing those who are facing this under trials? Certainly we will. क्यों नहीं, legal assistance देंगे, हम देंगे. But we would want the victims to go ahead. तो हमें इसमें, as I said that, you know, अगर हमारे से कोई problem होती है, we should step aside and let the victims talk to the High Court. I think the basic purport of the whole High Court judgment is that let the victim and come to talk to us. I think it is against touts. Right? अच्छा सही. मोस्टली इट्स अगेंस्ट टाउट. जिसके भाई सामने आए हमारे पास, वही वकील जो है, वही वकील साहब विक्टिम्स को लाएं. तो आई थिंक वी विल फैसिलिटेट दैट. अगर उनको कोई भी लीगल असिस्टेंस चाहिए होगी, वी विल सर्टेनली गिव देम. ऐसा कुछ नहीं.